نئے سال کا آغاز لاہور میں قانون کی خلاف ورزی اور ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے خلاف کارروائی شاد باغ میں ہوائی فائرنگ ہلڑ بازی کرنے والے 15 ملزمان گرفتار اسلحہ برآمد کراچی میں سال نو کے موقع پر ہوائی فائرنگ 27 افراد زخمی ویسٹ پولیس کے مطابق ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے خلاف کارروائی 30 افراد گرفتار کر لیے نئے سال کے آغاز پر لاہور میں قانون کی خلاف ورزی کرنے والے ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوئی ہے اور 15 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے جن سے اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے کراچی میں سال نو کے موقع پر ہوائی فائرنگ سے 27 افراد زخمی ہوئے اور فائرنگ کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوئی 30 افراد گرفتار ہو چکے ہیں متحدہ عرب امارات نیوزی لینڈ آسٹریلیا سمیت کئی ملکوں نے نئے سال میں قدم رکھ دیا دبئی میں 12 بجتے ہی برج خلیفہ پر آتش بازی اور لیزر شو کا شاندار مظاہرہ آکلینڈ میں سال نو پر اسکائی ٹاور پر آتش بازی کا شاندار مظاہرہ آسمان رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا اٹھا ہزاروں افراد آتش بازی کا نظارہ کرنے واٹر فرنٹ پر جمع ہوئے پیرس اور لندن میں شاندار آتش بازی نے سما باندھ دیا آسمان خوبصورت رنگوں سے بھر گیا سڈنی ہاربر برج پر بھی عظیم و شان آتش بازی افق پر رنگ بکھر گئے رنگ و نور کی بہار آ گئی ہزاروں شہریوں نے نئے سال کو خوش آمدید کہا جاپان تھائی لینڈ ہانگ کانگ میں بھی سال نو کا جشن رنگ رنگ آتش بازی سے نئے سال کا استقبال رنگ و نور کے فوارے پھوٹ پڑے مختلف ملکوں کا نئے سال کو ویلکم کرنے کا اپنا انداز برازیل میں دنیا کے سب سے بڑے میوزک کنسرٹ کا سٹیج سج گیا نیو یارک کے ٹائم سکوائر پر کرسٹل بال نصب گوگل نے بھی ڈوڈل تبدیل کر دیا بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ پیٹرول 56 پیسے فی لیٹر مہنگا نئی قیمت 252 روپے 66 پیسے مقرر ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 96 پیسے کا اضافہ 258 روپے 34 پیسے فی لیٹر ہو گیا نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا پیٹرول 56 پیسے فی لیٹر مہنگا نئی قیمت 252 روپے ہو گئی پیٹرولیم مصنوعاتی قیمتوں میں معمولی اضافہ ہوا ہے اور اس وقت ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 96 پیسے کا اضافہ کیا گیا جس کے ساتھ قیمت 258 روپے 2 پیسے مقرر کر دی گئی وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ چیلنجز کے باوجود ہم معاشی استحکام حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے اتحاد اور یکجہتی کے ذریعے ہمیں آگے بڑھنا ہے ہمارا یہ سفر مستحکم معیشت سے مضبوط معیشت تک کا ہے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے مخروط حکومت نے مل کر فیصلہ کیا We negotiated huge challenges, difficulties, and through untiring efforts of the federal government along with provincial governments and our partners in progress, international partners and friends, we have been able to achieve macroeconomic stability. پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے پر تھا اور اس ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے میری قیادت اور پارٹیز نے مل کر فیصلہ کیا کہ ہم اپنی سیاست کو قومی مفاد کی خاطر قربان کر دیں گے ہمیں ایک اور IMF کا پروگرام مجبوراً لینا پڑا یہ پاکستان کی تاریخ کا آخری IMF پروگرام ہوگا کھربوں روپے کی کرپشن ہوئی یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پاکستان آج قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں ہمیں ماضی سے سبق حاصل کر کے ہمیں آگے بڑھنا ہے اگر پاکستان کو ہم نے آگے لے کر جانا تو ٹیکسز ہیں ان کو کم کرنا ہوگا وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا ہے کہ اڑان پاکستان ایک قومی پروگرام ہے اڑان پاکستان کے اہداف کو ایک ٹیم بن کر حاصل کرنا ہے یہ کسی ایک جماعت کا نہیں پاکستان کا پروگرام ہے قومی اقتصادی پلان کے تحت صحت کے شعبے پر خصوصی توجہ دی جائے گی 5 سالہ پروگرام سے وزیر اعظم کو ہر 3 ماہ کی رپورٹ دی جائے گی اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کے دوران ان کا مزید کہنا تھا کہ آئیے مل کر اقتصادی ترقی کے لیے لانگ مارچ کریں کسی سیاست کا نام نہیں ہے یہ پاکستان کا قومی پروگرام ہے یہ ایک قومی پروگرام ہے یہ کسی ایک جماعت کا پروگرام نہیں ہے اور ہمیں اسے ٹیم پاکستان بن کر اس کے اہداف کو حاصل کرنا ہے ہماری جو سوشل ایکسکلوژن ہے یا ولنریبلٹی ہے اسے بھی ہم نے ایڈریس کرنا ہے کسی قسم کے انتشار فساد سے ہمیں پرہیز کرتے ہوئے ایک اقتصادی لانگ مارچ کی بنیاد رکھنی ہے پاکستان کا نیشنل برانڈ میڈ ان پاکستان کو انشاءاللہ تعالی دنیا میں کوالٹی کا برانڈ بنائیں گے انف از انف
اور اب پاکستان کی ترقی کے سفر میں ہم کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ اڑان پاکستان قومی ترقی کا ایک جامع پروگرام ہے۔ شہباز شریف کی قیادت میں پی ڈی ایم حکومت نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ سیاسی استحکام کے ذریعے ہی معاشی ترقی کے اہداف حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ نواز شریف حکومت نے ملک سے اندھیروں کا خاتمہ کیا۔ قومی اقتصادی پلان اڑان پاکستان کی افتتاحی تقریب سے خطاب کے دوران مزید کیا کہا، ملاحظہ کیجیے۔ The PDM government led by Prime Minister Shehbaz Sharif صاحب یہ نہیں تھا کہ اکانومی کیسے بہتر ہوگی، یہ کہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے کیسے بچانا۔ It was the most serious crisis after 2013 that PMLN and the PDM allies faced very successfully, I would say, Allah ke fazl o karam se. But believe me, a lot of political capital had to be spent by PMLN. All we need to do is the unity. All we need to do is to, jo aakhri dekha aapne kaam, and Prime Minister is leading from the front. Ye petty politics has to be buried agar Pakistan ko aage leke jana. The way the government is performing under the leadership of Mian Shehbaz Sharif and under the guidance of Mian Nawaz Sharif, I'm sure inshallah it won't be too far when we will be able to achieve, the goal which is very conveniently achievable provided we remain on track. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا، مارکیٹ اور کاروبار کو برابری کی بنیاد پر موقع فراہم کریں گے، برآمدات کو استحکام دیں گے، مارکیٹ کی بنیاد پر ایکسچینج ریٹ ہوگا، نیجکاری کے عمل میں تیزی لائی جا رہی ہے، ہمیں نمو کی طرف جانا ہے، یہ بنیادی اصلاحات کے ذریعے کریں گے۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی کابینہ کے نامزد ارکان کو سوشل میڈیا سے دور رہنے کی ہدایت کر دی۔ تمام نامزد ارکان سوشل میڈیا پر پوسٹ سے خبردار کر دیا گیا۔ وائٹ ہاؤس کے نئے کونسل کی اجازت کے بغیر نامزد ارکان سوشل میڈیا پر پوسٹ نہیں کریں گے۔ ٹرمپ کابینہ کے افراد کی توثیق عمل اگلے مرحلے سے شروع ہوگا۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی کابینہ کے نامزد ارکان کو سوشل میڈیا سے دور رہنے کی ہدایت کر دی۔ تمام نامزد ارکان کو سوشل میڈیا پر پوسٹ سے خبردار کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا، پرامن دھرنوں کے خلاف نہیں ہے، پارا چنار مسئلے کا حل خیبر پختونخوا میں ہی ہونا ہے۔ پارا چنار کے معاملے پر سندھ حکومت نے بھی کردار ادا کیا ہے، دھرنوں پر ایکشن لے رہے ہیں، کچھ لوگ ناراض ہوں گے، لوگوں کو تکلیف ہوگی تو دور کرنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ مراد علی شاہ نے ٹھٹھہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، سندھ کے پانی کا ایک بھی قطرہ کم نہیں ہونے دیں گے۔ امن دھرنوں کے کبھی بھی خلاف نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کا جلد سے جلد حل ادھر ہی ہونا ہے، پارا چنار میں کورم ایجنسی میں، اور اس سلسلے میں حکومت سندھ نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے۔ 4 جگہ پہ ابھی تک دھرنے ہیں اور ان سے ہم بات بھی کر رہے ہیں، جہاں جہاں تھوڑا بہت ایڈمنسٹریٹو ایکشن لینا ہے وہ بھی لے رہے ہیں، جس پہ لوگ ناراض بھی ہوں گے، لیکن لوگوں کو تکلیف ہو تو وہ ہماری ذمہ داری حکومت کی بنتی ہے کہ اس تکلیف کو دور کریں۔ ہم کسی بھی صورت میں سندھ کے پانی کا ایک بھی قطرہ کم نہیں ہونے دیں گے۔ میں کام کی پروگریس سے مطمئن ہوں۔ کالا باغ ڈیم جو کہ سب جانتے تھے کہ سندھ کے لیے ایک ایسا منصوبہ ہے جو ہمیں ڈرائی کر دے گا، سکھا دے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ ضلع کرم کا مسئلہ ایک دن کا نہیں 50 سال پرانا ہے، مسئلہ جلد حل ہو جائے گا۔ پنجاب اور وفاقی حکومت بتائے انہوں نے کیا کچھ کیا۔ IMF کا ٹارگٹ صرف خیبر پختونخوا نے حاصل کیا، پاکستان کے دیگر تمام صوبے خسارے میں جا رہے ہیں۔ کرم کا مسئلہ ایک دن کا ہے نہیں، یہ مسئلہ 50 سال سے ہے الحمدللہ، اور انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی میں ہی حل کروں گا اور حل کے قریب ہے انشاءاللہ۔ 44% سے زیادہ میں نے ریونیو کو بڑھایا ہے صوبے کا۔ انہوں نے اگر بڑھایا ہے تو ان کی پرفارمنس اچھی ہے، انہوں نے نہیں بڑھایا تو پھر ہماری بہترین ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی فیڈرل گورنمنٹ نے کسی پروونشل گورنمنٹ اتنا ریونیو نہیں بڑھایا۔ دوسرا ہوتا ہے آپ کا ٹارگیٹ، IMF کے ٹارگیٹ اور آپ کے بجٹ کے ٹارگیٹس۔ الحمدللہ اس وقت IMF نے خود کہا کہ ہمارے ٹارگیٹ اچیو کیے ہیں، ایک صوبے نے، وہ پختونخوا ہے۔ دوسرا، اس وقت 103 ارب روپے اپنے ٹارگیٹ سے اوپر میں نے ماشاءاللہ جمع کیا ہوا ہے، ٹارگیٹ اچیو کیا ہوا ہے، سرپلس 103 بلین۔ پنجاب 160 ارب اپنے ٹارگیٹ سے خسارے میں جا رہا ہے۔ تو اس کے بعد اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بڑا کمال کیا ہے، تو اگر یہ کمال ہے تو ہم نے ایسے کمال نہیں کر رہے۔
वज़ीर इत्तलात से शरजील मेमन ने कहा बानी पीटीआई का बहाना है, असल निशाना एटमी प्रोग्राम है। बानी पीटीआई को इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान पर प्रेशर डालने के लिए लॉबिंग फर्म्स इस्तेमाल की गई। बानी ने रिलीफ के चक्कर में IMF प्रोग्राम के साथ खिलवाड़ किया। इनकी कोशिश थी कि मुल्क दिवालिया हो। हुकूमत के सख्त फैसलों से मैशत बेहतर हुई। बानी पीटीआई रिलीफ लेने की कोशिश कर रहे हैं। खाना जो है वो हमारी ये मिसाइल सलाहियत है और बहाना इमरान खान है। उन्होंने लॉबियस्ट को हायर किया हुआ है कि पाकिस्तान पे हर किस्म का प्रेशर डालें, अपने मुल्क पे हर किस्म का प्रेशर डालें, अपनी मुल्क की सालमियत को जो है वो दाव पे लगाएं, क्योंकि इमरान खान को रिलीफ मिलना चाहिए। उस रिलीफ के चक्कर में उसने पहले IMF के साथ खिलवाड़ किया, मुल्क का दिवालिया हो और जो है लोग जो है वो परेशान हो। इनकी एक टीम जो हुकूमत से मुज़ाकरात कर रही है और इनकी दूसरी टीम जो है वो इंटरनेशनल प्रेशर डेवलप करने की कोशिश कर रही है, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। मनसूबा बंदी कमीशन ने उड़ान पाकिस्तान के तहत 5 साला अहम अहदाफ मुकर्रर कर दिए। 2029 तक GDP की शरह को 6% तक ले जाने का फैसला किया गया है। गुर्बत की शरह को 21.4% से कम करके 12% तक लाया जाएगा। प्लान के तहत मजीद क्या अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं, जानते हैं इस्लामाबाद से मुदस्सिर अली राना की रिपोर्ट में। 2029 तक GDP की शरह 6% तक ले जाने का हदफ। बरामदात को $63 अरब सालाना तक पहुंचाया जाएगा। उड़ान पाकिस्तान के तहत 5 साला रोड मैप पेश। दस्तावेज के मुताबिक 2029 तक तरसीलात ज़र 39 अरब 80 करोड़ डॉलर तक ले जाने का हदफ रखा गया है। सरमायाकारी की शरह GDP के 17% तक ले जाने का मंसूबा है। करंट अकाउंट खसारा GDP का 1.2% सरप्लस रखा जाएगा। टैक्स टू GDP तनासुब 13.5% तक ले जाने की कोशिश की जाएगी। सरकारी कर्जों को GDP के 7% तक रखने का हदफ है। फीकस आमदनी $2405 फीकस तक ले जाने का हदफ रखा गया है। IT बरामदात को $10 अरब तक ले जाने का हदफ है। तालीम पर GDP का 4% खर्च किया जाएगा। पानी जखीरा करने की सलाहियत 23.54 मुकाब मिलियन फुट तक बढ़ाई जाएगी। पानी इस्तेमाल करने की सलाहियत 40% से बढ़ाकर 70% का हदफ है। 2029 तक इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को 25% तक बढ़ाया जाएगा। 100% आबादी को पीने के लिए बेहतर पानी फराहम किया जाएगा। प्राइमरी स्कूल्स में दाखिले की शरह 64% से बढ़ाकर 72% की जाएगी। टॉयलेट की सहूलत 68% से बढ़ाकर 80% तक ले जाने का भी रखा गया है। नया साल, नया जज्बा और नया आज़म। कौमी क्रिकेटर्स की कौम को नए साल की मुबारकबाद। मुश्ताक अहमद, आबिद अली और सलमान बट का नए साल के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। मेरी तरफ से बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। अल्लाह पाकिस्तान को अमन का, सुकून का, इस्लाम का गहवारा बनाए। मेरी तरफ से आप सबको 2025 नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे लिए और मुल्क पाकिस्तान के लिए ये साल खैर और आफियत का साल हो। Happy New Year from my side. May you have a great year and may the good work continue.